بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مقدس نقاب پوش کی کہانی۔ ایک باپردہ عورت نے فرانس کی ایک سپر مارکیٹ سے خریداری کی اور اس کے بعد وہ عورت پیسوں کی ادائیگی کے لیے لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اپنی باری آنے پر وہ چیک آؤٹ کاؤنٹر پر آئی جہاں سے اسے رقم ادا کرنی تھی۔ وہاں اس نے اپنا سامان ایک ایک کر کے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ چیک آؤٹ پر کھڑی ایک بے پردہ مسلم لڑکی نے اس خاتون کی چیزیں ایک ایک کر کے اٹھائیں اور ان کی قیمتوں کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نقاب والی خاتون گاہک کی طرف ناراضی سے دیکھا اور کہنے لگی، ہمیں اس ملک میں کئی مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل میں ایک مسئلہ تمہارا نقاب ہے۔ ہم یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اپنا دین اور تاریخ دکھانے کے لیے۔ وہ مسلم عرب عورت جو نام نہاد روشن خیال تھی اپنے بیہودہ تقاریر جھاڑے جا رہی تھی کہ اگر تم اپنے دین پر عمل کرنا چاہتی ہو اور نقاب پہننا ضروری سمجھتی ہو تو اپنے ملک واپس چلی جاؤ، جہاں جو تمہارا دل چاہے کر سکتی ہو۔ وہاں نقاب پہنو، برقع پہنو، ٹوپی والا برقع پہنو، جو چاہے کرو، مگر یہاں رہ کر ہم لوگوں کے لیے مسائل مت پیدا کرو۔ نقاب پہنے والی خاتون ایک مسلم عورت کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر دم بخود ہو کر رہ گئی۔ اپنا سامان کو بیگ میں رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے اور اچانک اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ نقاب والی لڑکی کے بال سنہری اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اس نے کاؤنٹر والی سے کہا، میں فرانسیسی لڑکی ہوں، نہ کہ عرب مہاجر۔ یہ میرا ملک ہے، میں مسلمان ہوں، اسلام میرا دین ہے۔ یہ نسلی دین نہیں ہے کہ تم اس کی مالک ہو۔ یہ میرا دین ہے اور میرا اسلام مجھے یہی سبق دیتا ہے جو میں کر رہی ہوں۔ تم نسلی مسلمان ہو کر یہاں کے غیر مسلموں سے مرعوب ہو، دنیا کی خاطر خوف میں مبتلا ہو۔ مجھے کسی کا خوف نہیں۔ اس فرانسیسی نو مسلم عورت کے یہ لفظ تو بے پردہ مسلم عورتوں کے منہ پر تماچا تھا۔ پیدائشی مسلمانوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور ہم نے تم سے خرید لیا ہے۔ ایک نجی اخبار میں جب میں نے اس نو مسلم فرانسیسی لڑکی کے بارے میں پڑھا تو روشن خیال اور اسلام کو بیک ورڈ یعنی پرانا اور فرسودہ نظام کہنے والیوں پر افسوس ہوا، جن کی جلیوں میں جدید پشتی اسلام جیسی نعمت آ گئی۔ انہوں نے اس کی قدر نہ جانی اور حجاب کو فرسودہ روایات کہہ کر اتار پھینکا۔ وہ حجاب جو اس کے لیے ایک حفاظتی قلعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ مجھے ایک اور مغربی اداکارہ کا واقعہ یاد آیا۔ وہ ساحل سمندر پر نہانے کے لیے گئی۔ اب اسے اپنا لباس اتارنا تھا اور اس لباس میں جو کہ برائے نام نیم برہنہ ہو کر ساحل پر اسے نہانا تھا۔ یکدم اس کے اندر عورت جاگی، حیا
جو کہ عورت کی فطرت ہے بیدار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ ایک مسلمان باپردہ عورت کا سراپا اسی کی نظروں میں گھوم گیا۔ اس نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، حجاب اوڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس نو مسلم کا کہنا ہے کہ برقع یا چادر عورت کا حفاظتی قلعہ ہے، جو اسے شیطان اور برے انسانوں کی پرہوس اور بری نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔